ایک فون کال نے میری 4 سال کی محبت، میری دوستی اور میری پوری دنیا ایک ہی رات میں ختم کر دی۔ صرف 12 گھنٹے پہلے تک میں اپنے 4 سال کے رشتے میں بے حد خوش تھی۔ ہماری دسمبر میں شادی ہونے والی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ زندگی اپنے سب سے خوبصورت مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پھر ایک فون کال آئی۔ میں اور میرا منگیتر ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری ملاقات آن لائن ہوئی تھی۔ وہ ہمارے آبائی ملک میں رہتا تھا جبکہ میں یورپ میں رہتی ہوں۔ ہم ہر روز بات کرتے تھے، یہاں تک کہ کل تک بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خواب، اپنے خیالات اور اپنی ہر خوشی اور پریشانی بانٹتے تھے۔ اس سے پہلے بھی میری چند محبتیں رہیں، مگر کسی کے ساتھ بھی مجھے اتنا محفوظ، پرسکون اور سمجھا ہوا محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے میں۔ وہ میرے والدین کے بہت قریب تھا، میرے دوستوں کی شادیوں میں میرے ساتھ جاتا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ مجھے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ پھر اس نے ایک خوبصورت خزانے کی تلاش جیسے سرپرائز پرپوزل کے ذریعے مجھے شادی کی پیشکش کی اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی ہو چکی تھی اور ہم نے سال کے آخر میں قانونی طور پر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ یورپ آ کر میرے ساتھ رہنے والا تھا۔ میری بہترین دوست کو میں گزشتہ 14 سال سے جانتی تھی۔ ہماری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی اور تب سے وہ اور میری ایک اور دوست میری زندگی کا سب سے مضبوط سہارا تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ دونوں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ اتفاق سے میرے منگیتر کو حال ہی میں نئی نوکری ملی اور وہ اس شہر میں منتقل ہو گیا جہاں میری بہترین دوست رہتی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ میری زندگی کے دو سب سے اہم لوگ ایک ہی شہر میں ہوں گے۔ میں سوچتی تھی کہ میرا منگیتر نئے شہر میں تنہا محسوس نہیں کرے گا اور میری دوست بھی اس کا خیال رکھے گی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی سے پہلے ہی ان دونوں کے درمیان اچھی دوستی ہو جائے گی۔ میں نے اپنی پوری زندگی کا نقشہ بنا لیا تھا، ایک محبت کرنے والا شریک حیات، مضبوط دوست اور ایک روشن مستقبل۔ سب کچھ بالکل مکمل لگ رہا تھا۔ پھر وہ فون کال آئی۔ میری بہترین دوست نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ چند دن پہلے وہ اور میرا منگیتر ایک ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ دونوں نے شراب پی اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا۔ اس نے انتہائی تفصیل سے مجھے بتایا کہ یہ سب کیسے ہوا اور یہ بھی کہا کہ اگلے دن دوبارہ وہ دونوں ساتھ تھے اور میرے منگیتر نے پھر اسے چومنے کی کوشش کی۔ سچ کہوں تو اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ وہ کیا بولتی رہی، میرے کانوں میں صرف ایک تیز آواز گونجتی رہی اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے میں پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے فوراً اپنے منگیتر کو فون کیا۔ وہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے اسے جگایا اور سیدھا پوچھا، اس کی اور میری دوست کے درمیان کیا ہوا؟ اس نے پھر بھی جھوٹ بولا۔ اس نے کہا ہم نے صرف ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا۔ میں مسلسل سوال کرتی رہی، اسے کہتی رہی وہ اچھی طرح جانتا ہے میں کیوں پوچھ رہی ہوں، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنی دوست کو بھی اسی کال میں شامل کیا اور کہا کہ وہی سب دوبارہ بتائے جو اس نے مجھے ابھی بتایا۔ اس نے سب کچھ دوبارہ بیان کر دیا۔ وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ پہلے میرے منگیتر نے کی، جبکہ میرا منگیتر بار بار کہہ رہا تھا وہ بھی مجھے واپس چوم رہی تھی۔ میں ان دونوں کے اس بحث کو سن رہی تھی جیسے دو عاشق آپس میں جھگڑ رہے ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کہا جائے گی۔ آخر میں نے صرف اتنا کہا، تم دونوں میرے لیے آج سے مر چکے ہو، اور میں نے فون بند کر دیا۔ یہ سب لکھتے ہوئے اور سناتے ہوئے مجھے یقین نہیں آ رہا یہ حقیقت ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں اپنے والدین کو کیا بتاؤں جو اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں اپنے دوستوں کو کیا کہوں جن کے سامنے میں ہمیشہ اپنے منگیتر کی تعریفیں کرتی رہی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں خود کو کیا جواب دوں، کیونکہ صرف چند لمحوں میں میری پوری دنیا ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میں نہیں جانتی کہ میری غلطی کیا تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی ہوں تو وہ تمام منظر، وہ تمام تصویرات جو مجھے سنائی گئی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں اور مجھے اندر سے بیمار کر دیتی ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کروں، اور شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مجھے اب بھی یہ نہیں معلوم کو کیا کرنا چاہتی ہوں۔